بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم 2 سوالات کو آئینہ قادیانیت سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ سبق یہ اختیاری ہوگا، یعنی کتاب کی عبارت اس کے اندر نہیں ہے، اضافی چیز ہے۔ آپ اس کو سن لیجئے، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ ہمارے اس سبق کا عنوان یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے ابتدائی دور کے اندر ختم نبوت سے متعلق کیا عقیدہ رکھتا تھا، یعنی وہ ختم نبوت کا کیا معنی بیان کرتا تھا، اور اس پر اس کا ایمان اور جو اس کے عبارات ہیں وہ ذکر کرنا اصل ہمارا آج کی اس ویڈیو میں مقصد ہے۔ میں یہاں پر ایک بہت ہی اہم اصول اور بڑے پتے کی بات ذکر کرتا ہوں تاکہ وہ تمہید جب آپ کے ذہن میں رہے، پھر آگے جو ہم اپنے اصل موضوع کی طرف جائیں گے وہ آپ کے لیے آسان رہے۔ پروفیسر محمد الیاس برنی صاحب اپنی کتاب قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، اس کی تمہید اول کے اندر ایک اصول ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ قادیانی مذہب کا ایک بڑا اصول ہے جس سے عام تو کیا خاص لوگ بھی بے خبر ہیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی مذہبی زندگی کے 2 دور ہیں۔ پہلے دور میں وہ انتہائی انکساری جتاتا ہے اور بڑا خوش اعتقاد اور عقیدت مند نظر آتا ہے، انبیاء کو، اولیاء کو، سب کو عزت دیتا ہے، سب کی اتباع کا دم بھرتا ہے۔ انبیاء اولیاء سب کو اپنا بڑا مانتا ہے، ان کی عظمت کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے، ان کی اتباع کا دم بھرتا ہے۔ اس کے اس مذہبی دور کے حوالے سے اسی کتاب سے 1-2 اقتباسات آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو دوسرا دور ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو مکتوب ہے، مکتوب نمبر 9، جس کو میر عباس علی شاہ کی طرف لکھا ہے، یہ مکتوبات احمد جلد اول کے اندر صفحہ نمبر 519 پر موجود ہے، وہ ذرا سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا والا نامہ پہنچا، خداوند کریم آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آپ دقائق مستوفین میں سے سوالات پیش کرتے ہیں اور یہ عاجز مفلس ہے۔ محض حضرت ارحم الراحمین کی ستاری نے اس ہیچ اور ناچیز کو مجلس صالحین میں فروغ دیا، ورنہ من آنم کے من دانم کاروبار قادر مطلع سے سخت حیرانی ہے کہ نہ عابد نہ عالم نہ زاہد کیوں کر اخوان مومنین کی نظر میں بزرگی بخشتا ہے، اس کی عنایات کیا ہی بلند شان ہے اور اس کے کام کیسے عجیب ہیں۔ ایسے ہی ملفوظات کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 پر ہے۔ میرے لیے یہی کافی فخر ہے کہ میں ان لوگوں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کا مداح اور خاک پا ہوں۔ جو جزئی فضیلت خدا تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے وہ قیامت تک کوئی اور شخص نہیں پا سکتا۔ کب دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع ملے جو جناب شیخین علیہم السلام کو ملا۔ یہ پہلے دور کی جھلکی آپ کو دکھائی ہے۔ اس کے اندر بڑا معتقد اور اس کے اندر خاتم النبیین کے حوالے سے جو اس کی توضیحات وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں، تو یہ پہلا دور ہے جو بڑا ہی خوشنما نظر آتا ہے۔ اب اس کا جو دوسرا دور ہے وہ پہلے دور کے حالات کے اعتبار سے بالکل برعکس ہے۔ وہ اس میں علانیہ نبی بن جاتے ہیں، پھر بڑھتے بڑھتے تقریباً تمام انبیاء و مرسلین سے صراحتاً یا کنایتاً بڑھ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے دعوے زبان پر لے آتے ہیں، اچھوں کو نظروں سے گراتے ہیں اور اپنے واسطے انتہائی عقیدت کے طالب نظر آتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ تو 2 احوال ہو گئے۔ پہلے حالات بڑی انکساری، بڑی عاجزی اور معتقد نظر آنا اور عظمت کا اعتراف کرنا انبیاء کا اولیاء کا، اور دوسرا جو دور ہے اس کے اندر علانیہ نبی بن گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے نبی کیا تمام تر انبیاء پر اپنی فوقیت اور فضیلت کو صراحتاً یا کنایتاً بیان کرنا شروع کر دیا، بڑے بڑے دعوے کرنا، وحی کا دعویٰ کرنا، اور یعنی اپنی ذات کے لیے ہمیشہ عقیدت مندی کا طالب رہنا کہ میری عزت ہو، مجھے مقبولیت ملے اور مجھے لوگ یہ سمجھیں وہ سمجھیں۔ تو یہ دوسرا دور اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب قادیانی حضرات کیا کرتے ہیں؟ قادیانی حضرات جب بھی اپنی تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر تمام تر باتیں دور اول کی ذکر کرتے ہیں۔ کتابیں آپ کو دکھائیں گے دور اول کی، آپ کو اس کی کوئی حوالہ دیں گے دور اول کا دیں گے،
اس کا عقیدت مند بنانے کے لیے دور اول کو پیش کریں گے۔ جب ناواقف مسلمان ان کی خوش عقیدگیوں سے خوش ہو کر وہ خود اس کی عقیدت میں پھنس جاتے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے قابو میں آ جاتے ہیں، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ بندہ کہیں جانے والا نہیں ہے تو پھر وہ اس کو دوسرے دور کی طرف لاتے ہیں، جو چاہتے ہیں اس سے منواتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ پھر مانتا ہے، خوب اس کے ایمان کو بگاڑ کے اس کو اسلام سے بالکل کاٹ دیا جاتا ہے اور ایک پکا اور غالی قسم کا قادیانی اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ قادیانی تبلیغ کا ایک بڑا گر ہے کہ قادیانی کے دو دور ہیں، پہلے دور کو پیش کرو، جب بندہ آپ کے قابو میں آ جائے، آپ کے جال میں پھنس جائے، پھر اس کو دوسرے دور پہ لے آؤ۔ تو یہ انتہائی خطرناک قسم کا جال ہے اور اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو ایمان سے دور کرتے ہیں اور کافروں کو بھی قادیانیت کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ سے ذکر کیا نا کہ دو دور ہیں، یہ وہ خود اپنی کتابوں میں بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اب حقیقت النبوہ اور انوار العلوم کے اندر اگر مرزا محمود کی عبارت پڑھیں تو وہ خود کہتا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 1901 میں آپ نے اپنے عقیدے میں تبدیلی کی اور 1900 ایک درمیانی عرصہ ہے جو دونوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پر حد فاصل ہے۔ بس یہ ثابت ہے کہ 1901 سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا اب منسوخ ہیں اور ان سے حجت پکڑنی غلط ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 1900 سے پہلے کا زمانہ اور 1900 کے بعد کا زمانہ، ان دونوں میں بہت فرق ہے، اور یہ پہلے زمانے کو منسوخ سمجھتے ہیں، لیکن جب کسی کو پھنسانا ہو، کسی کو اپنے جال میں لانا ہو تو اس کے لیے پہلے دور کو ذکر کر کے اپنا عقیدت مند بنا کر اور امن اور اس طرح کی دیگر جو ان کے دھوکے اور غرر ہے بندے کو اپنے ساتھ جوڑ لینا، پھر اس کے بعد اس کو دوسرے دور پر لانا۔ یہ میں نے آپ کو قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ جس کی تعریف پروفیسر محمد الیاس برنی رحمہ اللہ نے کی ہے، اس کتاب کی ابو الحسن ندوی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں بڑی تعریف کی اور اس میں ذکر کیا کہ مجھے سب سے زیادہ اس کتاب سے فائدہ ہوا، آپ بھی اس کو مطالعے میں رکھیں۔ اب یہاں میں نے جو بطور تمہید یہ چیزیں ذکر کی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں جو ابھی اسکرین پر آپ کے سامنے اس کی کتابوں سے خاتم النبیین کے معنی لا رہا ہوں، یہ وہ پہلے دور کے ہیں، 1900 سے پہلے کی اس کی باتیں ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ 1900 سے پہلے اس کا بھی یہی عقیدہ تھا جو تمام تر مسلمانوں کا ہے۔ اب 1900 کے بعد کا جو عقیدہ ہے وہ انشاءاللہ میں آگے جہاں پر قادیانی تحریفات آ رہی ہیں وہاں پر اس کو ذکر کروں گا، یا پھر قادیانی کی جو اپنی زندگی کے حالات آ رہے ہیں وہاں پر اس کو ذکر کروں گا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا حوالہ ہے ازالہ اوہام سے صفحہ نمبر 411، اور اسی کو روحانی خزائن میں جلد 3 پر صفحہ 511 پر بھی ذکر کیا ہے۔ اس کو پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ جو بریکٹس بنے ہوئے اس کے اندر وہ عبارت ہے جو ہمارا محل استشہاد ہے۔ کہتا ہے چہارم، قرآن کریم کے بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا، کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبریل ملتا ہے اور باب نزول جبریل بے پیرائے وحی رسالت مسدود ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کا اترنا وہی لے کر رسالت کے اس دروازے کے بند ہونے کی وجہ سے اب یہ بند ہے، ختم ہے۔ اگلا حوالہ دیکھیے، یہ بھی ازالہ اوہام سے صفحہ نمبر 414 ہے، حصہ دوم کے اندر۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبریل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ گو مضمون میں قرآن شریف سے توارد رکھتی ہے پیدا ہو جائے، اور جو امر مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے، فتدبر۔ یہ 2 حوالے ہو گئے۔ تیسرا حوالہ وہ بھی ازالہ اوہام سے ہے اور صفحہ نمبر 412 پر دیکھیے، ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے، یعنی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالی صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا اور جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا کہ اب جبریل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وحی نبوت کے لانے سے منع کیا گیا ہے۔ اگلا حوالہ ہے براہین احمدیہ کا صفحہ نمبر 112، جو کہ مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 ہے۔ دیکھیے یہاں سے یہ بریکٹ جہاں پر بھی لگی ہے نا، یہ وہی ہمارا محل استشہاد ہے جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ کہتا ہے فرقان حمید کے اصول حقہ کا محرف اور مبدل ہو جانا، یا پھر ساتھ اس کے تمام خلقت
اور تاریکی شرک اور مخلوق پرستی کا بھی چھا جانا عند العقل محال اور ممتنع ہوا، تو نئی شریعت اور نئے الہام کے نازل ہونے میں بھی امتناع عقلی لازم آیا، کیونکہ جو امر مستلزم محال ہو وہ بھی محال ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں خاتم الرسل ہیں۔ اگلا حوالہ دیکھیے، یہ حمامۃ البشرا صفحہ نمبر 34، جو کہ مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200 پر ہے۔ یہ عبارت عربی میں ہے، میں اس کی عربی پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، آیت ذکر کر دی۔ آگے دیکھیے، الا تعلموا، کیا آپ جانتے نہیں، ان الرب الرحیم المتفضل، کہ وہ رب جو رحم کرنے والا ہے اور فضیلت بخشنے والا ہے، سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء، اس رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے ذکر کیا۔ وفسره نبینا فی قوله لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین، اور اس آیت کی تفسیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی کے کلمہ کے ساتھ بالکل واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو اس کی طلب رکھتے ہیں۔ وَلَوْ جَوَّزْنَا ظُهُورَ نَبِيٍّ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم جائز قرار دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ظہور کو، لَجَوَّزْنَا انفتاح باب وحی النبوة بعد تغلیقها، تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہم وحی کے دروازے کے کھلنے کو، جبکہ اس کو بند کر دیا گیا، اس کے لیے راستہ نکال رہے ہیں۔ وَهَذَا خُلْفٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ، اور یہ جیسا کہ مسلمانوں پر مخفی نہیں ہے کہ بالکل ہی بالبداہت باطل ہے، بدیہی طور پر باطل ہے۔ وَكَيْفَ يَجِيءُ نَبِيٌّ بَعْدَ رَسُولِنَا صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ انقطع الوحی بعد وفاتہ وختم اللہ بہ النبیین، اور کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حالانکہ وہی یقینی طور پر منقطع ہو چکی، ختم ہو چکی آپ کی وفات کے بعد، اور آپ کے ذریعے اللہ نے تمام نبیوں کو ختم کر دیا۔ جہاں اس عبارت کے اندر بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہاں ایک اور چیز بھی قابل یعنی تأمل ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے آیا ہوگا کہ جو اقتباسات ذکر کر رہا ہوں اس میں لفظ رسول ہے کہ خاتم الرسل ہے، تو اس سے یہ تھا کہ نبی تو عام ہے، تشریعی غیر تشریعی کی جو تعبیرات ہو رہی ہیں وہ اس میں داخل ہو جائیں گی، لیکن یہاں اس اقتباس کے اندر بالکل واضح طور پر کلمہ نبی کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی وہ آ سکتا ہے۔ اگلا اقتباس دیکھیے، جو کشتی نوح صفحہ 15، جو کہ مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 13 پر ہے۔ دیکھیے، نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور اقتباس دیکھیے، اور حدیث لا نبی بعدی میں بھی نفی عام ہے، لا نبی بعدی میں نفی عام ہے کہ کوئی نبی کسی بھی طریقے سے، کسی بھی معنی اور الفاظ سے، کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت تعبیر لگا کر کسی کو نبی بنا کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، بس یہ کس قدر جرأت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی، کمزور خیالات کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو آمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، اور بعد اس کے جو وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے۔ چونکہ یہ روایت بار بار ہمارے اسباق میں آئے گی، تو اس سے متعلق جو غلام احمد قادیانی کا نظریہ تھا، جو اس کی سوچ فکر تھی، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ دیکھیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، اور قرآن شریف جس کا لفظ قطعی ہے اپنی آیت کریمہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔
کچھ اور اقتباسات بھی دیکھیے آخری اقتباس ہے جس میں وہ خود لعنت بھی کرتا ہے، جس کے اندر وہ خود دعوی نبوت کرنے والے کو کاذب اور کافر قرار دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں سے ہم، اور جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم الثبوت ہیں، اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آگے کلمات ہیں جس میں ایمان مفصل ہے، کلمہ ہے، اس میری تحریر پر ہر ایک شخص گواہ رہے اور خداوند علیم و سمیع اول الشاہدین ہے کہ میں ان تمام عقائد مانتا ہوں جن کے ماننے کے بعد ایک کافر بھی مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ چند اقتباسات یہاں پر میں نے ذکر کیے ہیں۔ اب میں کچھ اور اضافی باتیں یا ضروری باتیں یہاں سے کرتا ہوں۔ ان عبارات کے اندر دو باتیں اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ بہت ساری جگہوں پر یہ عبارات جو اس نے ذکر کی ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ذکر کی ہیں کہ وہ اب ظاہر نہیں ہوں گے۔ وہ انشاءاللہ مستقل آگے آ رہا ہے کہ اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا عقیدہ تھا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو عبارات آخر میں خاص طور پہ آپ کے سامنے آئی ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ میں مدعی نبوت نہیں ہوں، یہ وہ تعویلات کے دروازے اپنے لیے کھول کے آہستہ آہستہ ادھر جا رہا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کھلم کھلا دعوی نبوت بھی کیا۔ اس کی نبوت کا اعلان جمعہ کے خطبے میں ایک مولوی عبد الکریم نے کیا، اور اس کے علاوہ پھر اس نے اپنے آپ کو پہلے تمام انبیاء سے افضل، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کے تمام انبیاء سے افضل اپنے آپ کو قرار دیا، اور کبھی کیا تضادات ہیں اس کے کلام میں، جھوٹ اور کذب ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں تضادات قادیان اور اس طرح دیگر ناموں کے ساتھ موسوم 4 کتابوں کو، کہ اس قدر اس کی باتوں میں تضاد، جھوٹ اور کذب ہے کہ معاذ اللہ ایک نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو تو اپنا دعویٰ صدق بھی اس کے اوپر لازم نہیں آتا، یعنی اس پہ ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ دعویٰ شرافت تک اس پہ ثابت نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ کوئی اس کے دعویٰ نبوت کو مان لے۔ تو بہرحال یہ اقتباسات ذکر کرنی ہے، خلاصہ میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں۔ ان اقتباسات کے اندر جو ختم الانبیاء کے حوالے سے بات ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دور اول کی عبارتیں ہیں، دور اول میں اس کا یہی عقیدہ تھا۔ دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رد کرتے ہوئے اس نے یہ باتیں اپنی دلیلیں بنائی ہیں، اور تیسرا یہ کہ تضادات، جھوٹ اور کذب بیانی اس قدر ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب مسلمانوں کی طرف سے پریشر زیادہ پڑتا یا زیادہ رد ہوتا تو یہ پھر تضادات اور اپنی باتوں سے پھرنے پہ آیا تھا، اور اس میں تعویلیں اور راستے نکالنے کی کوشش کرتا۔ یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ اس حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی میں جو تضادات ہے یا جو پہلے دور کی عبارتیں ہیں وہ تمام تر آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی والی زندگی، ایمان والی زندگی یہ سب کو نصیب فرمائے، اور جو اس کے جال میں پھنسنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو واپس آنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔